خود کو اسلامی ظاہر کرتے ہیں، دینی گیٹ اپ بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں بغض اہل بیت ہوتا ہے۔ یہ عام بات ہے، اور حیرانی اس بات پر ہے کہ خود کو بڑا اسلامی ظاہر کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے اسلام بچایا ان سے ان کے لیے بغض ہے دل میں۔ یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ آج کے دور میں نہیں پائے جا رہے، یا اگر کہا جائے کہ یہ نئے پیدا ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 14 صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ اس دور میں بھی ایسے عناصر تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا تھا، کہ ایسے ہی افراد کے بارے میں سلطان باہو نے کہا نا اپنے کلام میں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم ماہا اگے حسین دے مردے ہو، جے کر مندے بیعت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے ہو۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ بظاہر وہ لوگ مفتی تھے، عالم تھے، اور قتل حسین کا فتویٰ دیا جا رہا تھا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، اور آج کے دور میں بھی ایسے افراد ہیں کہ جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، علی کوئی کرتا ہے تو اس پر رافضیت کے شیعت کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ بات عام ہے، اس حوالے سے ہم نے بھی پروگرامز کیے، دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں۔ بات شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، ایسے عناصر کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہوتا۔ یہ شر پسند ہے اور ان کا کام معاشرے میں شر پسندی اور انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، شیئر کی جا رہی ہے، جسے دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا اور دل رنجیدہ ہے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ سادات کے بارے میں کیسے کیسے توہین آمیز الفاظ سر عام ممبروں سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ کہ ایک مولوی جس کا نام محمود قادری ہے، اس نے گجر خان میں ایک بیان دیتے ہوئے سٹیج سے سادات کے بارے میں انتہائی توہین آمیز اور نازیبا زبان استعمال کی۔ ناقابل بیان الفاظ ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، اور یہ کہتا ہے کہ آج کے سادات ایسے ہو گئے ہیں، اور نعوذ باللہ ایک نجس جانور کے ساتھ اس نے تشبیہ دی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آج کے سید یہ اتنے ہو چکے ہیں، اور حد ہو گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی بیان کر دیتا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مولوی تھے، کسی نے نہیں کہا کہ تم نے یہ بد زبانی کی ہے، کہ تم نے بکواس کی ہے آل نبی کے بارے میں، اولاد علی کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ اس مولوی کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے۔ FIR درج اس کے خلاف ہو چکی ہے، اور یہ کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس انداز میں سادات کی توہین کی جائے، اولاد نبی کی توہین کی جائے سر عام، اور کوئی ایکشن نہ لیا جائے کہ سادات یعنی آل رسول، جو کہ سورہ کوثر کی تفسیر ہیں، کہ اللہ نے وعدہ کیا رسول اللہ سے کہ آپ کا دشمن بے نشان رہے گا، اور وجہ یہی تھی کہ کسی لائن نے یہ تانا دیا تھا رسول اللہ کو بے اولادی کا، تو اللہ نے پوری صورت نازل کر دی۔ اور حیرت ہے کہ یہ کیسے مولوی ہیں جو اتنی بد زبانی کرتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس مولوی کا تعلق تحریک لبیک سے ہے، اس کے وضاحتی بیان میں بھی اس نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ لوگ کسی پر بھی توہین کا الزام لگا دیتے ہیں، اور اب یہ جو اتنی بد زبانی اس نے کی ہے سادات کے بارے میں، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کا ایک وضاحتی بیان نشر کروا دیا گیا جس میں وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت یہ کر رہا ہے، لیکن معذرت قبول ہوگی وہ عدلیہ کا کام ہے، قانونی کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو آئے روز کوئی نہ کوئی اٹھ کر اسی طرح کی گفتگو کرے گا۔ ہمارا تو یہی موقف ہے کہ بلا تفریق مسلک جو بھی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو بھی کوئی توہین کرے، اس کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی گروپ کا پریشر ہے تو اس کی وجہ سے انتظامیہ کارروائی نہ کرے، جس کا پریشر نہیں اس کے خلاف کارروائی کی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر اسٹرکٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور ویسے ہمارا یہ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شیعہ خطیب، کوئی شیعہ ذاکر کوئی تاریخی بات کرتا ہے جس میں توہین نہ بھی ہو، تو بہت سے مولوی اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی فوری طور پر اس کے خلاف FIR ہو، اس کو گرفتار کیا جائے۔ اب یہ صریحاً جو اس نے بات کی ہے نیٹ پر موجود ہے، اس کی تو کوئی وکالت نہیں کر سکتا، لہذا اس کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی گفتگو نہ کر سکے۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔